کبیر خان کا اتنا بڑا نام تھا، ان کی آنر یہی بنتی تھی کہ آپ کیسے بھی مصروف ہوں، آپ کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کا کوئی پیغام کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ کبیر خان صاحب کے حوالے سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میں نے کم کام کیا ان کے ساتھ، لیکن ان کی محبتیں مجھ سے شدید زیادہ تھیں۔ اپنی ایک میری غزل ہے، اس کے چند اشعار ہیں جو میں نے اپنی قبر کا فتویٰ لکھا ہوا ہے، وہ شاید ان کے شاعران شان ہیں۔ تو آپ ٹھیک اسی طرح محسوس کر لیجیے گا جس طرح پہلے میں مر جاؤں گا اور کسی ملال میں آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دفعہ میں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں جب میں محض فین ہوا کرتا تھا ان کا، تو ان کو سنا اور انہوں نے کہا، وہ زندگی کے درمیانی حصے میں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم جیسے لوگوں سے ہمارے بچے کچھ سیکھ لیں۔ تو بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے ہم ایسے لوگوں سے اور ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حسرت کو دل میں لیے چلے گئے۔ میں اشعار عرض کرتا ہوں، میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا، بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستان تھی، بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستان تھی، میں زندگی سے حساب لے کر چلا گیا، میں قافلوں کو، اور یہ بہت موزوں شعر ہے ان کے اوپر، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، مگر راہ کی نقاب لے کر چلا گیا۔ ہمارے سامنے تمہارے ہاں سے آئے ہوئے دو لوگوں کی بہت بڑی مثال ہے جو اتنی شستہ اور چستہ اردو بولتے ہیں۔ ایک ان میں نام ہے فردوس جمال کا، اور ایک نام ہے کبیر خان صاحب کا۔ تو خدا کے واسطے اپنی اردو ٹھیک کر لو، ہم نگاہ فرش راہ کیے بیٹھے ہیں، کسی آرٹسٹ کے آرٹسٹ ہونے کے لیے یہاں ابھی تک کوئی باعث موجود نہیں ہے۔ تو للہ میں آج کبیر خان صاحب کا نام لے کر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی اور وہ اچھے فنکار ہیں، تو ان کی ساری فنکارانہ صلاحیتیں دھری رہ جائیں گی اگر ان کو اردو نہیں آئے گی۔ میں ٹھیک سے اور پورے ایمان سے کہوں گا کہ کبیر خان وہ نام تھا، وہ ہستی تھی جس کو صرف آپ بیٹھ کر سنتے رہیے، سمجھتے رہیے اور جانتے رہیے تو وہ ساری کمیاں جو آپ کے اندر کہیں ہم محسوس کرتے ہیں پوری ہو جائیں گی۔ مجھے دکھ ہے، میں آج بیٹھا ہوا اپنے استاد پیرو سے بات کر رہا تھا، عثمان کی طرح سے۔ استاد تو میرے سارے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے اگر زندگی میں کبھی مثال دینا پڑتی تھی کہ تو کون سے پروفیشنل ہیں جن کے سامنے تم دم نہیں مار سکتے ہو، تو اس میں ایک خالد بٹ ہیں اور ایک کبیر خان صاحب تھے۔ میں ساری عمر یہ کوشش کرتا رہا کہ ہمت کر کے کبھی میں اپنا آپ دکھاؤں ان کو، لیکن میری ہمت نہیں۔ اتنے بڑے پروفیشنل اللہ کی بلیسنگ سے قدرت ہی پیدا کرتی ہے۔
ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو کیا طرفہ تماشا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں رہے, کہاں بیمار ہوئے, کہاں وفات ہوئی اور کہاں دفن ہو گئے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی شاید یہ تماچا ہے ہمارے منہ میں کہ آج ہم ان کی قبر پر جانے کو بھی نہیں ہیں. کاش ہم نے وہ سب کچھ جو ان کے ہاں اندر موجود تھا, ہم نے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو سکھا دیا ہوتا تو آج وہ چین سے اپنی بیٹی میں دفن ہو گئے ہوتے. میری دعا ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اور میری دعا ہے کہ میرے پشاور کے ایکٹر یہ سیکھ لیں, یہ جان لیں کہ وہ آپ ہی کی مٹی سے, آپ کے ہاتھ سے ہی اٹھ کر آیا تھا اور ان سے ہم سب نے سیکھا.